آرٹ اینڈ سائنسز ریاست کی خوشحالی اور انسانی زندگی میں خوبصورتی اور خوشی کے لیے ضروری ہے. پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن. آرٹس کا ہماری اکانومی پر ایک اہم اثر ہے اور ہمارے ملک میں یہ علم سیکھنے، سائنسی دریافت اور کامیابی کے لیے ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. پال جی ایلن، مائیکروسافٹ کو فاؤنڈر. فنون لطیفہ میں لوگوں کو ایک جگہ لانے کی صلاحیت ہے. یہ کسی ٹرانسلیٹر کے بغیر کئی زبانیں بول سکتا ہے. باربرا جارڈن، فارمر ٹیکساس کانگریس وومن. السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ا برانڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی وتھ یور ہوسٹ عائشہ گیلانی. تاریخ میں پیچھے جائیں تو ان گنت تہذیبوں پر آرٹ کا اثر کے بارے میں ذکر ملتا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو واشنگٹن ڈی سی میں دی نیشنل گیلری آف آرٹ لے کے آئی ہوں تاکہ ہم آرٹ اور اپنی زندگیوں کے ساتھ اس کے رشتے کو کھوج سکیں. ریڈی؟ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک انوکھی آرٹ فارم مائکرو منیچر آرٹ اور اسے بنانے والے ایک آرٹسٹ کی کہانی. ایک ایسے میوزیم کی کہانی جو امریکہ کا قومی اثاثہ مانا جاتا ہے. اور واشنگٹن ڈی سی میں ایک اور تاریخی عمارت جہاں حال ہی میں ایک ایسا ایگزیبیشن ہوا جو عوام کو حیران کر کے چھوڑ گیا. قسیم رحیم ایک مائکرو منیچر آرٹسٹ ہیں. انٹرسٹنگ، میں نے منیچر آرٹ کا تو سنا ہے، یہ مائکرو منیچر آرٹ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں، لیکن ہماری یہ کہانی صرف اس بارے میں ہی نہیں. قسیم جو اپنے آپ کو مائکرو منیچر آرٹ کا پائنیئر کہتے ہیں، اب اس آرٹ کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں. لیکن کیوں؟ کراچی سے ہمارے ساتھی سعود ظفر کی کہانی پاکستانی میں جانیے. چاول کے دانے پر پاکستان اور امریکہ کے جھنڈے بنانے میں مشغول یہ ہیں قسیم رحیم. دنیا کے زیادہ تر منیچر آرٹسٹ اپنا فن تخلیق کرتے ہوئے میگنیفائنگ گلاس کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے آرٹ پیسز کا سائز 6x6 یا 8x10 انچز کی پینٹنگز ہوتی ہیں. لیکن قسیم کے مطابق انہوں نے مائکرو منیچر آرٹ کی بنیاد ڈالی اور اس آرٹ میں جدت پیدا کرتے ہوئے بغیر کسی آلے کی مدد سے اپنے تمام تر آرٹ پیسز بنائے جن کا سائز تقریباً 3x3 یا 3x4 انچ رکھا. قسیم کے مطابق وہ اس آرٹ کے موجد ہیں اور پچھلی 2 دہائیوں سے مائکرو منیچر آرٹ کے نمونے تخلیق کر رہے ہیں. میرے فن میں اور اس فن میں تھوڑا سا ڈیفرنس جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے، جو بظاہر تھوڑا ہے مگر بہت بڑا ڈیفرنس میں سمجھتا ہوں ہے کہ اس سے پہلے جو کام ہوا وہ آئل یا انک سے ہوا اور میگنیفائنگ گلاس یا مائکروسکوپ لگا کے کام کیا گیا. میں جو اس فن کا موجود ایک طرح سے کہلاتا ہوں، آرٹسٹ بھی ہوں، کہ اس فن کو ایک نیو ڈائمنشن میں لے کے گیا. میں نے سوچا کہ میں کسی کی کاپی نہ کروں، دوسروں سے بالکل ہٹ کے کوئی ایک چیز. جب اس آرٹ کو کس نے ایجاد کیا ہوگا تو وہی اس کا موجود کہلاتا ہوگا. وہ اپنی جگہ، میں ان کی کاپی نہیں کرتا. میں اپنی طرف سے کوئی کریٹ ایسی چیز کروں جو کسی نے اس سے پہلے نہ کی ہو. تو میں نے جو چنے کی دال یا چاول کے چلتا چلا آیا تھا وہ آبجیکٹس تو لیے، مگر اس میں کوالٹی آف ورک یہ لایا ہے کہ میں نے واٹر کلر میڈیم یوز کیا اور اس کے بعد میں نے نیکڈ آئی سے بنانے کا فیصلہ کیا کہ اس میں کوئی میگنیفائنگ گلاس، کوئی مائکروسکوپ کچھ بھی یوز نہ کروں اور ویسے جتنی بھی پچ پہ جا کے میں بنا سکتا ہوں میں اسٹارٹ کروں. قسیم رحیم کے آرٹ پیسز میں کئی ایسے نمونے ہیں جو عام انسانی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے اور انہیں پرکھنے کے لیے مائکروسکوپ یا میگنیفائنگ گلاس کی ضرورت پڑتی ہے. قسیم نے ایک مکمل لینڈسکیپ چاول کے دانے پر پینٹ کیا ہے. اس کے علاوہ وہ پینٹنگ کے لیے رائی کا دانہ، میتھی کا دانہ، ساگو دانہ، لال مرچ کے بیج پر طبع آزمائی کر چکے ہیں. میں جو ٹیکنیک اپنی نئی ایک جدت اس میں لایا کہ میں نے سوئنگ نیڈل اور پیپر پن کا انتخاب کیا. جو آپ جانتے ہیں کہ میٹل پہ ایبزاربمنٹ کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس پہ میں نے واٹر کلر کا کام کیا اور میں نے 18 سے 55 کنٹریز کے فلیگز جو ہیں ان کے سیم کلرز میں پینٹ کیے.
اور اس کے علاوہ جو میں نے کیا خشخش کا ایک دانہ جو جسٹ لائک پن پوائنٹ، اس پہ میں نے پاکستان کا کمپلیٹ فلیگ پرنٹ کیا. اور جو میرا ماسٹر پیس ہے وہ دنیا کی سب سے باریک کیلیگرافی ہے جو اب بھی میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی بیٹ نہیں کر پایا. وہ داڑھی کا بال ہے، اس پہ میں نے کلمہ طیبہ کی خطاطی کی ہے. اپنے فن کی ترویج کے لیے قسیم رحیم نے کئی نمائشوں میں بھی حصہ لیا اور چند ایک کو وہ اپنی فنی زندگی کا اثاثہ بھی قرار دیتے ہیں. پاکستان میں نے کافی ایگزیبیشنز کی. جو پاکستان کی گولڈن جوبلی چل رہی تھی 96-97 میں، تو اس میں پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی آرٹ کی ایگزیبیشن وہ میں ہوئی تھی، جس میں فلم جناح اس زمانے میں بن رہی تھی. تو ہمارے پڑوسی ملک کے جو ششی کپور اس میں شامل تھے اور ان کی ڈائریکٹرز جو تھیں برٹش، وہ اسپیشلی دیکھنے آئے تھے اور اس کو بہت پذیرائی ملی. اس کے بعد میں نے آرٹس کونسل آف پاکستان میں، سات خان آرٹ گیلری میں، اس کے علاوہ بہت ایگزیبیشنس یہاں کی. میں نے آئیڈیاز 2000 ہوا تھا انٹرنیشنل ڈیفینس ایگزیبیشن اینڈ سیمینار، جس میں اسلحے کی پاکستان کی یہ سب سے بڑی ایگزیبیشن تھی اور دنیا کے اباؤٹ 55 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اس میں اس وقت جنرل پرویز مشرف ہوتے تھے، تو ان کی اپنی خواہش تھی کہ میں ان کے لیے کام اس میں حصہ لوں آئیڈیاز میں. تو جو آفیشلی سووینئر دینے تھے فارن ڈیلیگیٹس کو، ہیڈ آف ڈیلیگیٹس جو تھے، تو وہ میں نے ڈیزائن کیے تھے. سوئنگ نیڈل پہ ہر ہیڈ آف ڈیلیگیٹ کا نام تھا اور چاول پہ آدھے دانے پہ پاکستان کا، آدھے دانے پہ ان کی کنٹری کا فلیگ تھا. تو یہ کسی ورلڈ کی ہسٹری میں آج تک نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم کسی آرٹسٹ کی آفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے 55 کنٹریز میں ایٹ اے ٹائم کام جو ہے کہیں پریزنٹ کیا گیا ہے. تاہم قسیم رحیم کو شکوہ ہے کہ ان کے کام کو حکومتوں کی جانب سے مناسب سرپرستی اور پذیرائی نہیں ملی. اس میں چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ایک قدرتی عطا ہوتی ہے، اور دوسری اگر اس سائڈ سے دیکھا جائے تو دیکھیں میں نے اپنی زندگی لگا دی، میرے تقریباً 18-19 سال لگ گئے صرف اس میں. میں چاہتا، مجھے خالی انڈیا سے کوئی آفر نہیں ملی تھی. آن ریکارڈ ہے کہ مجھے امریکہ سے بھی ملی تھی، مجھے انگلینڈ سے بھی ملی تھی، مجھے کینیڈا سے بھی ملی تھی، مگر میں صرف اس لیے رکایا کہ اپنا ملک. قسیم کہتے ہیں کہ چونکہ اکثر دوسرے آرٹسٹ ہی کی طرح خالی آرٹ کا شوق ان کے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتا تھا، آج وہ اس فن کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن جو کوئی بھی اس کو سیکھنا چاہے وہ اس کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں. پاکستان کا آرٹ سین مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے. ویسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ابھی جہاں موجود ہیں یہ دنیا کے سب سے مقبول آرٹ میوزیمز میں سے ایک ہے. ایکسپلور کریں ذرا، لیٹس گو. لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک. بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ. آج کے شو میں ہم بات کر رہے ہیں آرٹ اور آرٹ کے ہماری زندگیوں سے تعلق کی. اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئی ہوں جو اس رشتے کی بہت بڑی مثال ہے، دی نیشنل گیلری آف آرٹ. یہ بات تو صاف ہے کہ یہ گیلری کتنی خوبصورت ہے، لیکن آرٹ کے فینز یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے مقبول اور انوویٹو آرٹ ورک سے بھری ہوئی ہے، 130,000 پلس ان فیکٹ. لیکن جس بات کے لیے ریسرچ کی ضرورت تھی وہ یہ کہ اس کی شروعات کیسے ہوئیں. لکلی فار اس حال ہی میں اس میوزیم کی 75th اینیورسری منائی گئی اور اسی دن پر اس میوزیم کے بانی کی یاد میں ایک تاریخی فوارہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا. لورز آف آرٹ، ہسٹری اینڈ ہیومینٹی، دس ونز فار یو. وہ حقیقت میں آرٹ اکٹھا کرنے والی ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں آرٹ کی سمجھ بوجھ اور ادراک بھی تھا، اور انہی کی وجہ سے اب ہمارے پاس یہ شاہکار فوارہ موجود ہے. یہی ہے نیشنل گیلری آف آرٹ کی ایک سرپرست ایو فرگسن. ایو جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ ہیں اینڈریو ڈبلیو ملن، جنہوں نے امریکی تاریخ میں اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. وہ جگہ کیا ہے؟ صرف ایک ٹائٹل شاید ان بہت سے رول سے انصاف نہ کر سکے جن کی وجہ سے آج بھی اینڈریو ملن امریکی تاریخ میں زندہ ہے. اینڈریو ملن پینسلوینیا میں پیدا ہوئے تھے جو کوئلے کی پیداوار کے لیے شہرت رکھتا ہے. وہ ایک ذہین اور سمجھدار سرمایہ کار تھے.
وہ اپنی مدت ملازمت کے دوران 4 امریکی صدور کے وزیر خزانہ اور سفیر رہے، لیکن انہیں اس عظیم عجائب گھر کی بنا پر یاد رکھا جائے گا جس کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ میوزیم یعنی یہ نیشنل گیلری آف آرٹ، جہاں آج کے دور سے لے کر قرون وسطی تک کے آرٹ پیسز رکھے گئے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے مقبول میوزیمز میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس کے کئی حصے ہیں۔ 13ویں سے 20ویں صدیوں تک کی یورپین آرٹ اور 18ویں سے 20ویں صدی تک کے امریکن آرٹ کی نمائش کرتی مغربی عمارت، پکاسو اور میٹیس کے کام سمیت جدید دور کے آرٹ پیسز کا مسکان مشرقی گیلری، ایک لائبریری اور ایک فوٹوگرافک آرکائیو۔ یہی نہیں، ایک دنیا کے مقبول مجسمہ سازوں کے آرٹ پیسز پر مشتمل ایک اسکلپچر گارڈن اور اس کے علاوہ لائیو جاز پرفارمنسز اور ایک آئس اسکیٹنگ رنک۔ کافی لوگ اسے ایک نیشنل ٹریجر مانتے ہیں، خاص کر کے جب وہ اس میوزیم کی شروعات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ان کا خواب تھا، انہوں نے اسے بنانے کا بندوبست کیا۔ انہوں نے اپنے اس منصوبے کی منظوری کے لیے صدر فرینکلن روزویلٹ کو آمادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ان کے لوگوں نے کانگریس کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے اپنے آرٹ کے ذخیرے کی مغربی عمارت کی تعمیر کے لیے فنڈز کا تحفہ دے کر اسے ممکن بنایا۔ انہوں نے اس پر سے اپنا نام ہٹا دیا تاکہ دوسروں کو عطیہ دینے کی تحریک ملے اور اس پر قوم کا نام لکھوایا۔ اس لیے اس میوزیم کا نام امریکاز گیلری ہے۔ اینڈریو میلن امریکہ کو دوسرے ممالک کی طرح دنیا میں اپنی آرٹ کلیکشنز کے باعث مقبول دیکھنا چاہتے تھے، تو سن 1937 میں انہوں نے $15 ملین کے فنڈز اور $25 ملین کا آرٹ کا ذخیرہ ملک کو ڈونیٹ کیا اس نیشنل گیلری آف آرٹ کے قائم کے لیے، لیکن صرف ایک شرط تھی کہ میوزیم کے نام میں ان کا اپنا نام استعمال نہ ہو، کیونکہ وہ دوسرے آرٹ ڈونرز کی اس گیلری میں دلچسپی کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ آرٹ کا یہ بے لوث خدمتگار اپنی تخلیق یعنی اس گیلری کے کھلنے سے 4 سال پہلے فوت ہو گیا، لیکن ان کے دوستوں نے ان کی یاد میں ایک یادگار بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اینڈریو ڈبلیو میلن میموریل کمیٹی کی مدد سے پیسہ جمع کیا اور اس فوارے کو بنایا جو 1952 میں مسٹر میلن کے نام کیا گیا۔ آج نیشنل گیلری آف آرٹ کی 75 سالگرہ ہے، جو محض اتفاق نہیں۔ یہ ایک بہت شاندار اور تاریخی دن ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس کی تزئین اور آرائش اور ترقی دینے کے عمل میں 8 سال لگ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ واشنگٹن میں موسم بہار کے ایک شاندار دن پر اپنے دروازے لوگوں پر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس فوارے کو دیکھیں جو ایک بار پھر رواں ہو گیا ہے۔ یہ یہاں ہر ایک کے لیے خوشی دلچسپی کا باعث ہے اور آپ ہر ایک کے چہرے پر اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میوزیم کی 75 سالگرہ کی خوشی میں میلن میموریل فاؤنٹین کو 8 سال کی مرمت کے کام کے بعد ایک بار پھر پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ So, in working with something that was out of commission for so long, did you find any unique difficulties in getting it up to speed to where it is now? The problem ہمیں جس مسئلے کا سامنا ہوا وہ یہ تھا کہ ہم اسے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اصل حالت میں رکھنا چاہتے تھے، اور دھات کی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے صفائی کے بہت سے طریقے اس کی اصل حالت کو ختم کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کا طریقہ استعمال کیا۔ ہم نے منجمد کاربن ڈائی آکسائڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک مشین کے ذریعے ان چیزوں کی سطح پر پھینکے، اور اس طرح ہم اس کی خوبصورتی برقرار رکھتے ہوئے اس گرد و غبار اور زنگ کو صاف کرنے میں کامیاب ہوئے جو کئی اشروں کے دوران کانسی کی چیزوں پر جم گیا تھا، اور اس طرح ہم فن پاروں کے زیادہ تر اصل رنگ بچانے میں بھی کامیاب رہے اور ہمیں صرف محدود حصوں پر جا کر ان کے رنگ صحیح کرنے پڑے۔ یہ قوم کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ رچرڈ کنگ میلن فاؤنڈیشن نے فوارے کو اس کی اصل حالت میں بحالی اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں فنڈز مہیا کیے۔ یہ اس نفیس اور منکسر المزاج شخص کے لیے ایک نذرانہ عقیدت ہے جو تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا تھا، اور یہ حقیقت کہ اس نے عطیہ دینے کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسا نہیں کیا، واقعی بڑی بات ہے۔ یہ بہت خوشی کا مقام ہے وہ تاریخ کے اس یادگار حصے کو محفوظ کرنے میں کامیاب رہے جو حقیقتاً اس شہر کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ کام جاری رہتا ہے۔ گیلری اس مشن اور لیگیسی میں ہمیشہ مصروف رہتی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ تمام عمارتوں کی تزئین اور آرائش کر سکتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے اس کا نقطہ عروج ہے۔ اس گیلری کی مشرقی عمارت بڑے پیمانے کی تزئین اور آرائش کے بعد موسم خزاں میں دوبارہ کھول دی جائے گی، تو ہم اس لحاظ سے 2016 کا سال اس آرٹ گیلری کے لیے ایک بڑی سالگرہ کا سال ہے۔
یہ آرٹ کے شاہکاروں کا ایک شاندار انتخاب ہے اور یہ فن پارے انسانی جذبے اور انسانی تخلیقی صلاحیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں. جیسا کہ فرینکلن روزویلٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اس آرٹ گیلری کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کہا تھا کہ اس سے قدیم جرمن باشندوں اور قرون وسطیٰ کے اطالوی لوگوں کی انسان دوستی ثابت ہوتی ہے جو اس جنگ میں جلد ہمارے دشمن بن سکتے ہیں، لیکن ہم سب اس کرۂ ارض پر اکٹھے ہیں. کچھ یہی دنیا کے مقبول ترین پینٹرز میں سے ایک پابلو پکاسو نے بھی کہا تھا، آرٹ وہ جھوٹ ہے جو ہمیں سچ کا احساس دلاتا ہے. واشنگٹن ڈی سی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کے میوزیمز اور آرٹ سینز ڈی سی یعنی ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کو ایک ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بناتے ہیں. بالکل صحیح کہا. چلتے ہیں امریکہ کے سب سے تاریخی آرٹ میوزیمز میں سے ایک پر، لیکن فرسٹ ایک چھوٹی سی بریک. Welcome back. Speaking of back, let's go back in time. سن 1863 میں امریکہ کا پہلا پرپس بلٹ آرٹ میوزیم کھلا تھا، بالکل وائٹ ہاؤس کے سامنے. اسمتھسونین امریکن آرٹ میوزیم رینوک گیلری فرانس کے مقبول لوور سے انسپائر ہوا تھا اور ابھی تک لوگ اس کو منی لوور کہتے ہیں. ان فیکٹ فارمر فرسٹ لیڈی جیکی کینیڈی کا اس میوزیم سے اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے ایک وقت پہ اس کو بند ہونے سے بچایا. کھلا تھا تو اس مقصد کے لیے کہ امریکی آرٹ کو خوبصورتی سے پیش کیا جائے، اور وہ آج تک یہی مشن پر قائم ہے. حال ہی میں دوبارہ سے تزئین و آرائش کے بعد یہ میوزیم پھر سے کھلا ایک ایگزیبیشن کے ساتھ. اس نمائش کا نام تھا ونڈر یعنی حیرانگی. کیوں؟ جاننے کے لیے دیکھیں میری یہ رپورٹ اور خود بھی حیران ہوئی ہے. یہ نئے سرے سے تزئین و آرائش اور رینوویشن واقعی بہت شاندار ہے. ہم نے اسے کئی سال کے بعد دیکھا ہے اور یہ واقعی بہت حیرت انگیز ہے، خاص طور پر یہ نمائش. اب جب ہم رینوک گیلری کھول رہے ہیں تو یہ واقعی اس بارے میں اثر نو غور کرنے کا ایک موقع ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں عجائب گھر کیوں بنائے ہیں، اور یہ شو، یہ آرٹ کے نمونے اس یاد دہانی کا ایک موقع ہے کہ عجائب گھر کی سیر کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے. یہ نمائش جس عمارت میں لگائی گئی ہے اس کا نام رینوک گیلری ہے. یہ جگہ وائٹ ہاؤس کی سڑک کے دوسری جانب واقع ہے، اور یہ عمارت امریکہ کی پہلی ایسی عمارت ہے جسے بطور خاص آرٹ میوزیم کے لیے بنایا گیا تھا. یہ حقیقت میں 3 مختلف صدیوں کے دوران تیسرا ایسا موقع ہے کہ اس عمارت کو ایک آرٹ میوزیم کے طور پر کھولا گیا ہے. آپ یہ تصور میں لائیں کہ یہ عمارت 1859 میں بنائی گئی تھی. اس وقت اس میں نہ گیس تھی اور نہ بجلی. اس عمارت کو گرم رکھنے اور ایئر کنڈیشننگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے آپ کو اس کی کھڑکیوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا. اس عمارت میں 21ویں صدی کے نظام نصب کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہمیں عمارت میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا تھی جہاں سے ہم پائپوں اور تاروں کو گزار سکیں. ہم اس عمارت کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے اس عمارت کے فن تعمیر کو اس کے سب سے اہم پہلو کے طور پر اجاگر کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے ہم نے 9 معروف آرٹسٹوں کو اس عمارت میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ اس جگہ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور آپ اس نمائش میں جو 9 مختلف گیلریاں دیکھ رہے ہیں، ہر آرٹسٹ نے ان میں سے ایک گیلری اپنے ذمے لی. This is a project called Middle Fork, and it began by going out into a fork. اس پروجیکٹ کا نام مڈل فورک ہے، اور اس پروجیکٹ کی شروعات ایک جنگل میں جانے اور ایک ایسا زندہ درخت ڈھونڈنے کے ساتھ ہوئی جو اسی عمر کا ہو جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں قائم رینوک گیلری کی ہے. اس کے بعد ہم نے 10,000 پاؤنڈ پلاسٹر لیا اور اس زندہ درخت کا ایک ماڈل بنایا اور اس کے اس طرح حصے بکھرے کیے جیسے وہ مر رہا ہو، اور پھر اسے ایک اسٹوڈیو میں لے گئے جس کا سامنے کا دروازہ شیشے کا تھا. اشجار کے ایک ماہر کے طور پر میرا کام درختوں کی دیکھ بھال کرنا ہے. میرے کام کی وضاحت ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ یہ درختوں کا آرٹ اور سائنس ہے، اور جمالیاتی طور پر درخت کے اس پہلو پر نظر رکھنا جس کا تعلق اس کے مستقبل کی افزائش سے ہے، یعنی جنگل میں اس کی افزائش سے، جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ اس کا مستقبل ہے. ہم آرٹ کا یہ نمونہ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے والیوم رینوک. یہ فن پارا سٹین لیس سٹیل کی 320 سلاخوں سے بنایا گیا ہے جن پر سفید LED بلب لگائے گئے ہیں. اس میں تقریباً 23,000 LED بلب لگائے گئے ہیں.
یہ بہت شاندار ہے. جب میں اس گیلری سے گزری تو مجھے ایک طرح کی تازگی اور طمانینت کا احساس ہوا. میں اپنے بائیں جانب گئی اور وہاں میں نے کاٹ سے بنے ہوئے یہ بڑے بڑے مجسمے اور ان کی فنکارانہ مہارت دیکھی. جب میں اگلے کمرے میں گئی تو میں نے دھاگوں سے بنی ہوئی قوس قزح دیکھی اور پھر اس سے اگلے کمرے میں گئی اور وہاں لکڑی کی شاخوں کا آرٹ دیکھا. Gabriel, this is magnificent. I've heard this is probably the most popular work of art here. Given that you're surrounded by amazing artists, that's quite an accomplishment. Tell me about the construction process. How did you do it? How long did it take? مجھے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے اسے بنانے میں 8 دن لگے. میں نے یہ 2 دلچسپ فن پارے بنانے کا سوچا تھا جو مکمل طور پر کپڑے سینے والے دھاگے سے بنے ہیں. ہم نے فی الواقع اسے ایک وقت میں ایک دھاگا لگا کر بنایا. ہر بار ایک دھاگے کو فرش سے چھت تک لے جاتے اور پھر چھت سے واپس فرش تک آتے تھے. The most important thing for me is the idea that this is a space that میرے نزدیک اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو اس انداز سے عوام کے لیے مختص ہے کہ ہم سب یہاں کوئی رقم خرچ کیے بغیر آ سکتے ہیں. اس الجھی ہوئی پیچیدہ دنیا میں اس قسم کے آرٹ کے لیے جگہ فراہم کرنا اور آپ کا یہاں آنا اور خود کو ایک دوسری دنیا میں پانا اور ان لوگوں کو دیکھنا جو آرٹسٹ ہیں، ہم سب اس سے بہت خوش ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید آرٹ تلاش کرنا چاہیے اور جنگ و جدل سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ایک بار پھر چلتے ہیں پاکستان، جہاں بلوچستان میں ایک لوک اور کلاسیکی موسیقار تاج محمد تاجل اپنا فن نوجوان نسل کو منتقل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. غلام مرتضی زہری نے تیار کی ہے یہ خوبصورت کہانی پاکستانی آپ کے لیے بلوچستان سے. صوبہ بلوچستان میں نئی نسل کو بلوچی لوک موسیقی سے روشناس کرانے کے لیے کوئی باقاعدہ تربیت گاہ یا اکیڈمی تو نہیں ہے، لیکن ایک معروف بلوچی گلوکار تاج محمد تاجل اپنے طور پر نوجوانوں کو اس فن سے روشناس کرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. تاج محمد تاجل نے اپنی فنی سفر کا آغاز 1966 میں ریڈیو پاکستان سے کیا اور بلوچی کلاسیکی موسیقی میں بہت سے نئے انداز متعارف کرائے. تاج محمد نے اپنے والد فیض بلوچ کے ہمراہ ایسی بلوچی دھنیں بنائی جو آج بھی بلوچ گھرانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر سنی جاتی ہیں. ایسے کوئی اکیڈمی ہونا چاہیے جس میں تعلیم ہونے ہوئے براوی بلوچی ہمارا جو کلچر کے زبانیں ہیں، پشتو ہزارگی ہوئے پارسیہ ہوئے، مگر بات وہیں آتا ہے اکیڈمی ہوئے اس پہ ہم کام کریں، بلوچی کا کام کریں، اپنا براوی کا کام کریں اپنا اس میں ہم، تاکہ آگے ہمارے نسل جو ہیں وہ بھی کچھ سیکھ سکیں. بلوچستان کے محکمہ ثقافت کے عہدیدار عبداللہ جان کہتے ہیں کہ صوبے میں میوزک اکیڈمی بنانے کا ارادہ ہے، مگر اس سلسلے میں فنڈز کی کمی کا سامنا ہے. سچ کوئی آفیشیل کوئی سرکاری اکیڈمی تو نہیں ہے جو لوگوں کو سکھائے، اور ہمارا پلان تو ہے. ہم نے ایک دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ کالج انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا جو اس میں ویژول آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے ہم نے گوادر کا پروپوز کیا تھا PC1 جو ہم نے بنا کے بھیجا تھا PND کو، لیکن وہ اتفاق سے نہیں ہوا، اور کوشش تو خیر ہماری ہے کہ ہو جائے. یہ ناظرین تھا ہمارا آج کا شو. آئی ہوپ یو انجوائڈ آور ٹرپ ٹو دی ورلڈ آف آرٹ. ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا. جوائننگ یو فرام دا نیشنل گیلری آف آرٹ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. اللہ حافظ.